بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام سبز باغ کے ساتھ سوشل بیکری سے آپ کا میزبان عامر شہزاد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے سارے دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی سیاسی منظرنامہ میں جب بھی کوئی نوجوان قیادت آئی ہے اس نے ایک اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو وہ بڑے ایسے ہاتھوں سے اپنی تربیت لے کر آتے ہیں جو پہلے سے ملک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ نوجوان قیادت ہونے کے سبب جو جذبہ ہے اس کے ساتھ بڑی سچی راہوں پہ چلنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے، اور یقیناً ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کردار سے، اپنے سیاسی کردار سے، اپنے پولیٹیکل کریکٹر سے ایک ایسا رول پلے کریں کہ آنے والے وقت کے اندر جب تاریخ اس وقت کے سیاستدانوں کا نام لکھے ان کا نام سر فہرست ہو۔ اور اس نوجوان قیادت نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھے، مختلف ممالک میں بہت نوجوان قیادت آئی اور انہوں نے اس سے بڑی عمر کی قیادت سے بہت بہتر کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہائی لیول کی بھی اور ریجنل لیول کی بھی اور اس سے نچلی سطح میں بھی۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ثاقب محمود مہی صاحب، آپ نوجوان ہیں، آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور اس حوالے سے ان کا جو اپنا ایک کردار ہے نہ صرف اپنے حلقے تک محدود ہے، ملکی سطح پر اس وقت یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور پولیٹیکلی خدمات سے پہلے اب بھی ان کا سماجی سیٹ اپ بھی اتنا مضبوط ہے کہ سماجی سطح پر یہ کسی کو مایوس نہیں کرتے۔ گویا جو ہمارے پروگرام کا نام ہے سبز باغ، یہ صرف سبز باغ نہیں دکھاتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان تک پہنچنے والا کوئی بھی فرد حقیقی معنوں میں اپنی جو غرض وہ لے کر آئے وہ پوری ہو سکے۔ سب سے پہلے ہم خوش آمدید کریں گے اپنے مہمان کو، ثاقب محمود مہی صاحب کو۔ بہت شکریہ جی ثاقب محمود۔ مہربانی صدیقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، بہت شکریہ جی۔ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک ہیں، میرے سامنے کینیڈا کی مثال ہے، میرے سامنے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، پاکستان میں بھی جہاں میں نے نوجوان قیادت کو دیکھا ہے، صرف میں نے نہیں دیکھا، اس سسٹم دیکھا ہے، بڑے بھرپور طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے۔ اس کی وجہ میں نے جو سمجھا ہے، ایک تو ان کی تربیت بہت اچھی ہاتھوں سے ہوئی ہوتی ہے، ایک ان کے اندر جذبہ ہے۔ آپ کے پاس ان دو چیزوں میں سے کون سی چیز ہے کہ آپ نے اتنی بڑی سیاسی ذمہ داری سنبھال لی؟ دیکھیں صدیقی صاحب، میں آپ کو ایک بات تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی چیز موروثیت میں ملی ہے، آپ کے والدین کی جانب سے ملی ہے، تو اگر آپ کے اندر وہ ایبلٹیز نہیں ہیں جو کہ آپ کے والد کے اندر تھی، وہ ایک آدھ دفعہ تو آپ کو وہ دھکا لگا کر اس سیڑھی پر چڑھا سکتے ہیں۔ آگے پھر آپ کے اوپر ہوگا کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر ہوں گی تو آپ آگے نکلتے جائیں گے، اور اگر نہیں ہوگی تو آپ پیچھے ہٹائیں گے۔ اور اس طرح سے آپ کو دنیا کے اندر بے شمار، بلکہ آپ کو علاقائی سطح پر بھی بے شمار مثالیں ملے گی، بلکہ پوری دنیا میں ملے گی۔ جہاں تک میری اسسمنٹ ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے، میرے والدین کو آج تک کوئی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا جی، انہیں کوئی غرض نہیں تھا، میرا شوق تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کا کرنے کا آپ کے اندر جذبہ موجود نہیں ہے اور آپ کے اندر کوئی شوق نہیں ہے، لگن نہیں ہے، آپ وہ کام کبھی بھی بہتر انداز سے نہیں کر سکتے، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہیے، وہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، شوق، جذبہ، لگن، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی، مگر اس سے پہلے آپ کا اپنا ایک سماجی سیٹ اپ بھی ہے۔ آپ بڑے اچھے طریقے سے، میں خود بہت سے آپ کے کارہائے نمایاں ایسے سماج کی دنیا میں ہے، میں اس کا خود، میں کیا ملتان اور آپ کا وسیب اس کا گواہ ہے۔ یہ جو سیاسی خدمت گزاری ہے، اس میں ارتقاء یعنی ذہنی و فکری ارتقاء کا کنٹریبیوشن ہونا بہت ضروری ہے، اس کو تسلسل میں آنا بہت ضروری ہے۔ آپ کے گھر میں اگر فرض کریں سیاسی عمل اس سے پہلے نہیں تھا، جیسے آپ نے خود فرمایا، آپ کہیں سے متاثر ہوں گے یقیناً کسی بڑے سیاستدان سے جس کی سیاسی کارکردگی آپ کے دماغ میں، ایسا کون سا سیاستدان تھا جس نے آپ کو اس طرف آنے کے لیے یعنی ذہنی طور پہ مجبور کیا؟ دیکھیں صدیقی صاحب، اصل میں یہ ہے کہ میرے خاندان، کیونکہ ہم ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیں یہ تھا کہ پریکٹیکلی طور پر تو ہم لوگ سیاست میں نہیں تھے،
لیکن الحمدللہ میرے خاندان کے تمام پاکستان کے پولیٹیکل فیملیز کے ساتھ ہمارے ذاتی مراسم یا برادری یا تعلقات تو ہمیشہ سے ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی الحمدللہ ہیں. لیکن میں جی کسی سے متاثر نہ ہوا، لیکن میں ضرور یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، میرا شروع دن سے ایک پیشن تھا جی، کہ میرا ایک ایمان ہے جی کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو آپ کسی مقصد کے لیے آئیں. تو میرا شروع دن سے یہی مقصد تھا کہ یا اللہ کہ مجھ سے کچھ ایسا کام لینا کہ میں انسانیت کے لیے اور اس ملک کے لیے کچھ کر کے جاؤں، کہ مرنا تو جی ہر کسی نے ہے اور ہم نے بھی چلے جانا ہے، ہر کسی نے چلے جانا ہے. وہ اچھا کام کر کے کوئی میرا شروع دن سے یہ شوق تھا جی کہ میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس امہ کے لیے، انسانیت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈال کے جاؤں. اس جذبے سے جی میں اس فیلڈ میں آیا تھا، میرے شروع دن سے میں صاحب کوئی گیپ دیکھ رہے ہیں آپ آئے ہیں، نوجوان کی عادت ہے، آپ جذبہ آپ کے ساتھ ہے، کچھ گیپ ہوگا آپ نے محسوس کیا ہوگا اپنے سے پہلی نسل کے سیاستدان میں اور اپنے آپ کے بعد تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ تک اور آپ سے پہلے کی سیاست کے درمیان میں آپ نے کوئی گیپ محسوس کیا ہے، کوئی فرق محسوس کیا ہے آپ نے؟ دیکھیے جی بہت فرق ہے. میں آپ کو اس کا تھوڑا سا 1 منٹ کے اندر آپ کو جائزہ بتا دوں. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے جی یہ 40 سال سے سیاست کے نشیب و فراز دو جماعتیں دیکھتی رہی ہیں اور چلتی آ رہی ہیں. لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں پاکستان کی سیاست، مراد ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جی، لیکن جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں، پہلے کی روایتی سیاست تھی. آپ دیکھ لیں کہ اب میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جس طرح سے خان صاحب نے اپنی نوجوان نسل کو سیاست کی جانب راغب کیا ہے. صدیقی صاحب آپ خود جانتے ہیں جو کہ پڑھا لکھا نوجوان ہوتا تھا، یا لڑکیاں یا لڑکے، وہ سیاست میں دلچسپی نہیں لیتے تھے، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی. وہ یا کسی سپورٹس میں، شوبس میں ان کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے، سیاست میں انہیں کوئی توجہ نہیں ہوتی تھی. لیکن خان صاحب ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے اب اس ملک کی جو میجر پاپولیشن ہے، جس کو ہم نوجوان نسل آپ جسے کہہ سکتے ہیں 40 سال کی عمر تک کے لوگ ہیں، جس کا حصہ تقریباً 60 سے 70% ہے، وہ لوگ سیاست کی جانب آئے. وہ چاہے پریکٹیکلی سیاست کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، لیکن ان کے اندر سیاسی شعور آیا، ان کو فیصلہ سازی کا حق ملا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا جی، ایک ڈیرے پر گئے، ایک بستی میں گئے، ایک موزے میں گئے، ایک یونین کونسل میں گئے، وہاں کے کسی بڑے کو، سرپنچ کو، بزرگ کو آپ نے کہہ دیا، وہ آپ کا سارا ووٹ آپ کا ہوتا تھا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر جی 4 فرد ہیں، لیکن جو 4 فرد ہیں ہر بندے کی اپنی رائے ہے، شعور اپنا سفر کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو سہرا ہے وہ عمران خان کے ساتھ. بالکل جی. اور اس سے پہلے جو ہے وہ ایک خاندانی، ایک موروثی سیاست تھی، اور اس سے کچھ سمجھتے ہیں فرق پڑے گا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سیاسی سیٹ اپ کے اندر، جب ہم اتنا شعور ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا آنے والے وقتوں میں اگلے 8-10 سال دیکھیں میں بالکل اس چیز کے خلاف ہوں کہ جی کسی کا اگر بیٹا باپ ایم این اے ہے تو بیٹا ایم این اے کیوں ہے. جی بھائی اگر وہ قابل ہے تو اسے ہونا چاہیے، اس کا بھی وہی حق بنتا ہے کیونکہ کسی عام انسان کا بنتا ہے. اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بننے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہ اس کو بھی حق ہے. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ بالکل بھی مروثیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پارٹی کے چیئرمین، یا آپ مثال کے طور پر پی ایم ایل این کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر پی ایم ایل این کا آج کا موجودہ سیٹ اپ دیکھا جائے تو میاں شہباز صاحب پرائم منسٹر ہیں اور انہی کا بیٹا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہوتی. آپ کو پارٹی کے دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے جو اہل لوگ ہیں. یہ جو جدید دنیا کی جن کی ہم باتیں کرتے ہیں، جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں، ان کے ہاں بھی اس چیز میں کوئی ایسا مثال نہیں پائی جاتی ایسی کوئی. بلکہ میں نے دیکھا ہے ٹونی بلیئر اگر اترا ہے اپنی پرائم منسٹر سے، اپنے کسی بچے کو نامزد نہیں کر گیا، کوئی بھی جی نامزد، بلکہ ایون وہ گمنام ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے ہاں جو موروثیت ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کے تو بہت چھوٹے بچوں کے ٹینیور بھی طے کیے پڑے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے آگے صدیقی صاحب، ایسے ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی 2 چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، دور نہیں جاتے، ہم اپنے سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں. آپ سری لنکا کے اندر دیکھ لیں، آج اس کے حالات دیکھ لیں، اس کے معاشی معاملات دیکھ لیں. وجہ کیا؟ موروثیت، کہ سارے بھائی کسی نہ کسی منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور آج وہاں کی عوام نے ان کو حشر نشر کر دیا اور ان کو بحری جہازوں میں بیٹھ کر ملک سے فرار ہونا پڑا. اسی طرح سے اگر آپ ہندوستان کے اندر دیکھ لیں
کہاں پر کھڑی ہے اس وقت گاندھی فیملی؟ کیا حالات ہیں گاندھی فیملی کے؟ آج بی جے پی ہو اور یا ان کی آپ دوسری جماعتوں علاقائی جماعتوں کو دیکھ لیں، ریجیکٹ کر دیا کانگریس کو. ٹھیک ہے جی. اگر یہ یہاں پر نہیں کریں گے آپ یقین مان لیں کہ ان جماعتوں کو جو پوزیشن ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. یعنی ہمیں معروثیت سے بھرطور باہر نکلنا ہوگا، آپ کے کہنے کا؟ بالکل نکلنا ہوگا جی. اچھا مہی صاحب، بطور ایک نوجوان پولیٹیشنز کے آپ اس وقت حلقے میں ہیں، بھرپور ایکٹیویٹی دے رہے ہیں، کوئی منشور بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں کیا چیز لے کر آپ سیاست میں آ رہے ہیں؟ کیا پہلے سیاستدان موجود نہیں ہیں آپ کے حلقے میں؟ آپ اسے کیا نیا لے کر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی پارٹی کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ کو پھر پارٹی کے منشور کو فالو کرنا پڑتا ہے. جہاں تک انڈیویجول کی بات ہے تو دیکھیں، میں دن رات اپنے حلقے کو ٹائم دیتا ہوں، جو کہ باقی کینڈیڈیٹس کے اور عوام کے درمیان ایک گیپ تھا، ایک فلاح تھا. لوگوں کی رسائی اس نوعیت کی نہیں تھی جس طرح سے لوگوں کے ساتھ میں قریب ہوا ہوں. تو یہ چیزیں تھیں. اور دوسری بات یہ ہے جی کہ لوگوں کی میرے تک پہنچ ہے، بآسانی وہ میرے ساتھ رسائی ہے. جی ہاں. تو الحمدللہ اس چیز کو میرے حلقے کی عوام پسند کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی جو رغبت ہے الحمدللہ وہ میری جانب بڑھتی جا رہی ہے. اچھا، ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. ہماری مڈل کلاس بڑے دباؤ میں ہے اس وقت. ہم مہنگائی کے طوفان میں سے گزر رہے ہیں. بہت جو ایک صاحب ثروت شخص ہے وہ اپنا گزارا کر رہا ہے، اور ایک بالکل ہی مطلب جس نے کچھ نہیں کرنا لیکن روٹی کھانی، ایک وہ اپنا کام چلا رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ بڑی زد میں ہے اس وقت. مڈل کلاس کے لیے یعنی جو دباؤ ہے اس کی ذمہ وار آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم اس حکومت کو قرار دے سکتے ہیں جو اس وقت کی حکومت ہے؟ دیکھیں صدیقی صاحب، آپ پڑھے لکھے ہیں، باشعور انسان ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا؟ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے یہ تو وہ سوال ہے جو کہ ہر ایک عام انسان کو بھی پتا ہے. آپ کا ورژن کیا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ ان کی 3 ماہ کی جو کارکردگی ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور تحریک انصاف کی حکومت بڑی نااہل ہے، آپ لوگوں سے پوچھ لیں، آپ کو وہی لوگ کہیں گے کہ ہمیں آپ کی حکومت قبول ہے جو موجودہ حکومت ہے. آپ یہی کریں کہ جو مہنگائی کا جو ریشو عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ اتنا لا کر کھڑا کر دیں، ہم آپ کے اوپر راضی ہو جائیں گے. آپ پیٹرول دیکھ لیں، آپ چینی دیکھ لیں، آپ اشیاء خرد و نوش دیکھ لیں، آپ سبزیوں کی قیمتیں دیکھ لیں، آپ گھی کی پرائس چیک کر لیں. کون سا ایسا سیکٹر ہے آپ کو موڈیز نے منفی میں کر دیا ہے؟ آپ کی جو ترقی کی ریشو تھی وہ نیچے آ چکی ہے. آپ کا سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی ہے. آپ کو کوئی $1 ارب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کریا کونا کونا گھوم رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ تو وہ پیسے پڑے جو عمران خان صاحب نے چین اور سعودیہ سے اور UAE سے لیے تھے، یہ تو ان کے اوپر اپنا کام چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی صرف اور صرف صدیقی صاحب تو جو تجربہ کاری تھی، یہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے یہ NRO مانگتے تھے اور یہ NRO کا ہی تقاضا کرتے تھے. یہ حکومت صرف اور صرف کرپشن بچاؤ حکومت ہے، اس کے علاوہ یہ کسی چیز کی حکومت قابل نہیں ہے. نہ یہ تجربہ کار، یہ نااہل ہیں، یہ ضمانتوں کے اوپر ہے. ان کی 60% کابینہ جو ہے وہ ضمانتوں کے اوپر ہے. پرائم منسٹر ضمانتوں کے اوپر ہے. CM آپ کا ضمانتوں کے. ایسے ہوتے ہیں معاشرے. مہذب معاشروں میں ایسا ہوتا ہے. مہذب معاشروں میں تو صدیقی صاحب جہاں پر آپ کے اوپر الزامات لگ جائیں تو لوگ اپنے وزارتیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. بڑی مثالیں موجود ہیں، مگر سیاستدانوں پہ کیس بھی بنتے رہتے ہیں. پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، سیاستدان اس کو فیس بھی کرتے ہیں. سیاستدان ہینگ ٹل ڈیتھ بھی ہوئے ہیں مطلب اسی کیسوں کی وجہ سے. تو اس وقت اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آپ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی فرض کریں کہ یہ مہنگائی کا جو دباؤ ہے اس کی وجہ موجودہ حکومت ہے. عوام بھی بہت حد تک ایک جو عوام جو کیلکولیٹ نہیں کر سکتی اس کی بات ہم کریں، مگر جو شماریات کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب کے وقت سے شروع ہوا ہے. مہنگائی کا آغاز وہاں سے ہوا ہے، تو اس کا یہ انجام ہے جو عمران خان کے ہاتھوں نہیں ہوا. چلیں میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں صدیقی صاحب، ان کے پاس بڑے بقول ان کے بڑے ماہرین شماریات اور معاشیات دانوں کی ٹیم ہے ان کے پاس. جب ان کو پتہ تھا کہ یہ حالات آنے والے ہیں، یہ عمران خان نے یہ کر دیا ہے، تو پھر یہ کیوں آئے ہیں؟
تو پھر عمران خان صاحب کے کھاتے میں یہ چیزیں ڈلنے دیتے؟ عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ چیزیں نہیں تھی، اگر تھی تو یہ تو بڑے تجربہ کار ہیں، پھر ان کو بیٹھنے دیتے، یہ نہ آتے اور ان کو ان کا کام کرنے دیتے. وہ عوام میں اگر وہ نہ سنبھال سکتے تو اگلے انتخابات میں ان کا احتساب ہو جاتا. تو دیکھیں یہ کبھی یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ بالکل غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کہ صرف فریب دیتے ہیں لوگوں کو. اور لیکن میں آپ کو ایک کلیئر بات بتا دوں صدیقی صاحب، عوام ان کے جھانسے میں نہیں آنے والے. وہ جان چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ وہی 40 سال پرانے لٹیرے ہیں اور یہ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور یہ مزید کرتے جائیں گے. اس وقت صرف اور صرف اس ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کا جو حل ہے وہ صحیح معنوں میں ایک منصفانہ انتخابات ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا؟ مثلا اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں، آج نہیں تو کل ہونے ہی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے پرائم منسٹر عمران خان 2/3 میجورٹی سے، جو میں عوام کی مزاج دیکھ رہا ہوں، ہم پورا دن حلقے میں ہوتے ہیں، یہ جو لوگوں کی سوچ بن چکی ہے، یہ جو لوگوں کی رائے ہے، آپ جا کر لوگوں میں اپنا یہی کیمرہ اٹھائیں اور اپنا سروے کر لیں، آپ کو لوگوں کی رائے کا کھل کے پتہ چل جائے گا. اچھا ثاقب بھائی صاحب، بڑی بھاری باتیں آپ سے ہوئی ہیں، یعنی یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سے ہمارے دیکھنے والے ان کا جواب چاہتے ہیں، تقاضا کرتے ہیں. ایک بات کا جواب وہ اور چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کب تک اس سبز باغ کی چکی میں پستے رہیں گے؟ ہمارا مقدر کب سنورے گا؟ ہمارے مقدر کے فیصلے کرنے والے جب ہم سے ووٹ لیتے ہیں تب ان کا لبادہ کچھ اور ہے، جب وہ ووٹ لے کے اسمبلیوں میں ایوانوں میں با اختیار ہو کے چلے جاتے ہیں تب ان کا لبادہ کچھ اور ہے. ہم کل بھی وہی ہاری مزدور، آج بھی وہی ہاری مزدور. ہمارے لیے ان سبز باغوں کو صحیح معنوں میں باغ کون بنائے گا؟ اس کا کوئی جواب دیجیے. دیکھیے صدیقی صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ جو 40 سال کا گند تھا، یہ 3 سالوں میں کسی سے بھی صاف نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک مضبوط جمہوریت جس کو آزادانہ فیصلے کرنے کی اختیارات ہوں، جب تک وہ نہیں ہوں گے، اور عمران خان صاحب نے اس ملک کو پٹڑی پر چڑھا دیا تھا، مشکل فیصلے لیے تھے، آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی تھی، آپ کی زراعت ترقی کر رہی تھی، آپ کی سٹاک ایکسچینج آگے بڑھ رہی تھی، آپ کی برآمدات بڑھ رہی تھی، آپ کی درآمدات کم ہوتی جا رہی تھی، آپ کا ملک ایک ٹریک کے اوپر چڑھ گیا تھا. لیکن جو سازی عناصر ہیں اور جو ان کے کردار ہیں، وہ کبھی بھی اس ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے. کوشش ہے کہ وہ وہیں پر آپ کو لپیٹ کے رکھنا چاہتے ہیں، عوام کو ہاری سمجھتے ہیں، بالکل، اور خود وہ ایک فیوڈل کا جو کریکٹر ہے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو کس چیز کی کمی ہے؟ عمران خان صاحب نے جب کرکٹ کھیلی ہے تو عمران خان صاحب کرکٹ کے عروج تک پہنچے ہیں. عمران خان نے سوشل ویلفیئر کا کام کیا ہے، آپ کے سامنے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. اگر عمران خان کی 26 سال کی سٹرگل کے بعد وہ اس منصب پر پہنچا ہے تو عمران خان کے علاوہ کون سا ایسا بندہ؟ عمران خان نے تو کبھی اپنے کسی رشتہ دار، اپنے بچوں کو سیاست میں، عمران خان کی سٹرگل پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے، اس کا ایک ہی منشور ہے کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کر کے جاؤں. جو بندہ اپنے گھر کو ڈونیٹ کر چکا ہے، جو اپنی زندگی کو ڈونیٹ کر چکا ہے، اس کا کیا کسی سے غرض ہے؟ اور کیا کہ عمران خان کی عزت نہیں تھی؟ کہ عمران خان کی شہرت نہیں تھی؟ کہ عمران خان کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ عمران خان کے پاس کیا نہیں تھا؟ اس کو کیا ضرورت اس چکی میں پسنے کی جہاں پر دلدل ہی دلدل ہے، اور ہر طرف سے اس کے مخالفین جو ہیں انہوں نے اس کا گھیرا تنگ کیا ہوا ہے، اور عمران خان اکیلا تنہا تمام فورسز کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میدان سیاست میں اور سیاسی بصیرت عطا کرے، اور جس طرح آپ خدمت کر رہے ہیں، جس طرح آپ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی ماشاءاللہ ایک وسیع کینوس ہمارے سامنے موجود ہے. مگر صرف مطلب ایک بات کنفرم ہے اور ہونی چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ ہماری عوام جو ہے، ہمارے جو آپ کے ووٹر جو ہیں، وہ آپ کے ساتھ جب منسلک ہوں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ثاقب مہر صاحب نے کہیں سبز باغ دکھایا ہے، وہ بلکہ کامیابی و کامرانی کے لیے خود آپ کے تذکرے جو ہے کریں. انشاءاللہ کسی اور موڑ پر کسی اور موضوع کے ساتھ
آپ کو پھر زحمت دیں گے. آپ کی آمد کا، آپ کی شرکت کا، آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ. بہت شکریہ صدیقی صاحب، آپ کی بھی بہت مہربانی. ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے آج کے مہمان ثاقب محمود مہے، نوجوان کی عادت. اور دنیا اس بات کی سیاسی جو کینوس ہے تو شہادت دیتا ہے کہ جب جب نوجوانوں نے، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ 16 سے 17% ہمارے ملک میں یوتھ اس وقت شعور کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ثاقب مہے جیسے نوجوان اس میدان سیاست میں خود کو لے آئے ہیں، اور وہ عملی سیاست میں چاہتے ہیں کہ ہم ایسا کردار ادا کریں کہ جو ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک خوبصورت کردار ثابت ہو. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ انہیں اور کامیابیاں عطا کرے، اپنے میزبان کو اجازت دیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.